अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल क़ाफ चल रही थी। पहले दुआ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत क़ाफ में बताया था पहले भी कि 45 आयतें हैं। ये मक्की सूरत है, इसमें 3 रुकू हैं और ये 50वीं नंबर की सूरत है और आखिरी मंजिल यहाँ से शुरू होती है। 7वीं मंजिल शुरू होती है और 7वीं मंजिल तो है, एक ही मंजिल पढ़ी जाएगी सूरह नास तक, मगर इसमें सबसे ज़्यादा सूरतें हैं। इसके अंदर एक ही मंजिल के अंदर आपको 65 सूरतें मिलेंगी। और हम अब तक जो पढ़ आए हैं सूरह क़ाफ से पहले तक गुजरात, तो वहाँ 6 मनाजिल ख़त्म हो चुकी, जबकि उसमें हमने सिर्फ 49 सूरतें पढ़ी थी। और इसका टॉपिक भी हम बता चुके कि इसमें रिसालत का और जो इनके अकायद थे मुशरिकीन मक्का का, कि वो लाइफ आफ्टर डेथ का यकीन नहीं करते थे, रिसालत का इकरार नहीं करते थे, और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का भी उनको ऑब्जेक्शन था, बल्कि वहाँ पे वो मुशरिकीन मक्का तो शिरक करते थे। तो उनकी ये बात भी थी कि वो फरमाते थे, थोड़ा सा हम पहले पीछे जाएंगे, हालांकि हम आयत नंबर 21 तक कर चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा पीछे से जाके समराइज करेंगे। तो उन्होंने मुशरिकीन मक्का का जो ख्याल था कि इतने सारे लोग हैं, उनका दोबारा पैदा होना, फिर उनका आमाल आमाल खोला जाना, जैसे हमने शुरू की आयत में पढ़ा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम खा रहे हैं कुरान पाक की, जो कुरान है बुजुर्ग तर है, कि ये कि उन्होंने किस बात की कसम खाई है, इस बात की कि बल अजबू अनजा अहुम मुंज़िरुम मिनहुम फ़क़ाल काफ़िरून हाज़ा शैअन अजीब, कि ये तो बड़ी अजीब बात है। वो कहते थे इस बात के ऊपर कि ये तो बड़ी अजीब बात है कि ये हम ही के हमारे ही अंदर से एक डराने वाला आ गया। और दूसरी बात उनको जो ऑब्जेक्शन लगा वो ये कि आइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन, कि क्या जब हम मिट्टी हो गए, मिट्टी में मिलजुल गए, खत्म हो गए, तो आइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रजउम बैद, ये तो बड़ी दूर की बात है। यानी ये किस तरह से इसको यकीन किया जाए, उनको इस बात का ये समझ नहीं आती थी। तो ये एक ख्याल खाम था उनका कि इतने सारे लोगों का दोबारा से पैदा होना, फिर इनका अमाल नामा लिखा जाना और फिर खोला जाना और हिसाब किताब होना, ये तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हम तो जो तुम्हारे दिलों में ख्याल भी गुजरता है, वनालमु तो वसविसु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वलक़द खलक़नल इंसान, कि हमने इंसान को पैदा किया, न सिर्फ पैदा किया बल्कि वनालमु तो वसविसु बिही नफ्सु, कि जो तुम्हारे दिलों में जो ख्याल गुजरता है उससे भी हम वाकिफ़ हैं। यानी अभी तुमने एक्ट नहीं किया, तुमने कोई एक्शन नहीं लिया है, तुम्हारे दिल में अच्छा ख्याल गुजरे कि बुरा ख्याल गुजरे, हम उससे वाकिफ हैं। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत के से बुरे ख्यालात के दिल में पैदा हो जाने की जो गिरफ्त है उसको माफ फरमा दिया है। यानी कि अगर इंसान, हम भी इंसान हैं, अगर हमारे दिलों में कोई बुरे ख्यालात आ जाएं किसी के बारे में, मगर हमने जुबान से अभी अदा नहीं किया, जुबान से अगर अदा हो जाए तो वो दूसरा उसका फेज है। लेकिन ख्यालात दिल में हमारे आ रहे हैं किसी के बारे में, तो उस पर हमारी गिरफ्त नहीं होगी। अल्लाह ताला ने हमको माफ फरमाया है वहां से, जब तक कि हम बुरे कामों को एक्शन में नहीं ले आए, हम कोई उसको एक्ट ना करें, तो वो आमाल नामे में भी नहीं लिखा जाएगा। यानी ख्यालात पर पकड़ नहीं फरमाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और यहाँ पर यह भी फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि न सिर्फ ये कि हम तुम्हारे दिलों में गुजरने वाले ख्यालात से भी आगाह हैं, बल्कि जो तुम्हारी जो शहरग है,
جو تمہارے حلق سے لے کے کندھے تک ایک شہرگ ہے، جسے وین کہتے ہیں، اور وین میں کیا ہے کہ وہ آپ کے پورے جسم کا جو خون ہے وہ سرکولیٹ کرنے کے بعد واپس آتا ہے، تو اس سے بھی، اور وہ بہت قریب ہے، کہتے ہیں اس سے انسان کی جان چلی جاتی ہے اگر اس کو کچھ کیا جائے تو اس سے جان بھی بہت، وہ یعنی انسان کی بہت قریب ہے وہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو اس سے بھی اقرب، یعنی اس کا سپرلیٹو ڈگری، ہم تو اس سے بھی قریب ہے، یعنی شہرت تو اتنی قریب ہے لیکن ہم تو اس سے بھی قریب ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا، حبل الورید کے بعد پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جب جو کرامن کاتبین کے بارے میں کہ دو فرشتے لکھتے ہیں جو بھی تم بات منہ سے نکالتے ہو وہ لکھ لیتے ہیں، تو آج ہم نے یہ ریکارڈ والی بات بھی ہم لوگ بتا چکے ہیں آپ کو، تو یہ کہ یہ جو کرامن کاتبین ہیں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں اس یتلقى المتلقیان، یعنی جب لیتے ہیں دو لینے والے، اس یتلقى المتلقیان سے کیا مراد ہے کہ جب لیتے ہیں دو لینے والے، تو یعنی کرامن کاتبین دو فرشتے لکھ رہے ہیں، تو جو بھی تم بات منہ سے نکالتے ہو وہ لکھ لیتے ہیں۔ یعنی اب بات یہ ہے کہ فرشتے کیوں رکھے گئے، یعنی اللہ رب العزت تو جب شہرت سے بھی قریب ہے اور وہ ڈائریکٹلی انسان کے ایکشنز کو دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ فرشتے رکھنے کی یا فرشتوں کے لکھنے کی کیا وجوہات تھی کہ فرشتے بیٹھے لکھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ تھی تاکہ کل کو گواہی دے کہ اگر تم منع کرو، یعنی تم منع نہ کر سکو، تم حجت تمام کر دی، یعنی اگر تم یہ نہ کہو یا اللہ میں نے تو یہ کام نہیں کیا، میں نے تو ایسا نہیں کیا، تو وہاں پر یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہم نے یہی بتایا تھا کہ آج کل کے زمانے میں ریکارڈنگ جو ہے کتنی زبردست ہے، یعنی کہ کہاں پر ہوتے ہیں، کہاں سے کہاں لوگ ہے نا ریکارڈ کر لیتے ہیں، انسان کی شکل دکھا دیتے ہیں، کچھ فیس بک ہے، فیس ٹائم ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس، ہمارے پاس تو یہ کہ ان دنیا میں تو یہ ہے کہ پہلے جو نظام تھا وہ دوسرے قسم کا تھا، اب ہوتے ہوتے جدت پسند ہو رہا ہے، یعنی کہ اس میں اس میں ایڈوانسمنٹ آ رہا ہے ہر چیز کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ایڈوانسمنٹ نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس تو شروع سے ہی ایڈوانسمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس تو شروع سے ہی ایسی ایسی جدید آلے موجود ہیں، جدید چیز موجود ہے شروع ہی سے، کہ وہ اللہ رب العزت جہاں چاہیں جو چاہیں اور اس کو وہ پلٹا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں، تو فرشتے اس لیے رکھے ہیں تاکہ وہ کل کو گواہی دیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، عتید کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ فرشتہ جو کہ ہر وقت چوکنا رہتا ہے، الرٹ رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ فرشتہ جو ہے وہ سمجھے کہ بھئی ایک فرشتہ جیسے لکھ رہا ہے اور وہ دوسرا آنے والا ہے، تو ان دا مین ٹائم، یعنی کہ ایک جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے، کہ ان دا مین ٹائم کچھ نہ کچھ ہے نا، کچھ دھاندلی کی جا سکے، کچھ کام ہو جائے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ برابر ایسا چوکنا کھڑا ہوا ہے، اور برابر وہ جو فرشتے ہیں وہ الرٹ ہیں، ہر بات سے باخبر ہیں، ہر بات کو وہ لکھ رہے ہیں، چاہے وہ کوئی چھوٹی بات ہو چاہے بڑی بات ہو، اللہ رب العزت نے ان کو لگایا ہوا ہے اس کام کے لیے، اور وہ برابر لکھ رہے ہیں، یعنی انسان کوئی بات منہ سے نکالتا ہے تو وہ فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ وجاءت سکرت موتی بالحق، اور یہ کہ جب موت کی سختی آئی حق کے ساتھ، تو یہ وہی ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا، ما کنت منہ تحید، تو یہ تو وہی ہے کہ جس سے تو بھاگا کرتا تھا، یعنی دنیا میں انسان نے اللہ کا تو انکار کیا ہے، کون ہے جو کہ اللہ کا، بہت سے لوگ ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کفر کرتا ہے، کوئی بتوں کو پوجتا ہے، کوئی سورج کو، کوئی چاند کو، کوئی ستاروں کو، کوئی کسی چیز کو، مگر دنیا میں یعنی موت تو ایسی چیز ہے کہ موت کا تو کوئی بھی انکاری نہیں ہے، موت کو سب سمجھتے ہیں کہ ہاں بھئی موت تو آئے گی آئے گی۔ وجاءت سکرت الموت بالحق،
یہاں پر سورہ یاسین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سورہ یاسین جب انسان کی جب روح نکلنے لگتی ہے تو ان کو سورہ یاسین پڑھ کر سناؤ۔ اب یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے کہ سورہ یاسین جو ہے وہ اپنے جیسے کوئی مرنے والا ہے تو اس کو سورہ یاسین پڑھ کے سنا دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ سورہ یاسین تو برابر پڑھنی چاہیے۔ یہ تو اس کے پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں۔ سکرات الموت جب انسان پر آتی ہے تو وہ بعض لوگوں کی جو روح ہے وہ بڑی مشکل سے نکلتی ہے، اور بعض کی تو بس آنن فانن میں نکل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ مالک ہم کو کسی کی یعنی ایسی زندگی جسے کہتے ہیں نا ارذل العمر، ایک صورت ہم نے پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عمر سے بھی پناہ مانگی ہے کہ ارذل العمر یعنی اتنی انسان کی عمر ہو جائے کہ وہ دوسروں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جائے، اس سے کوئی بھی کام کچھ نہ کیا جا سکے، گاڑی میں بیٹھے تو بھی وہ ویل چیئر پہ بیٹھے، کوئی اس کو چلائے، کوئی اس کو ہاتھ پکڑ کے اٹھائے، تو وہ لوگوں کا ڈپینڈنٹ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی زندگی سے بھی پناہ مانگی ہے۔ تو پناہ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بس دعا کریں کہ یا اللہ ہم کو چلتا پھرتا اٹھا لے۔ ہم اگر مدینہ منورہ میں ہوں، ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہم رکوع میں ہوں تو ہمیں اٹھا لے، ہم مسجد نبی میں ہوں کہ ہم مکہ مکرمہ میں ہوں کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس ہوں کہ ہم رمضان میں ہوں یا یعنی ہم سجدے کی حالت میں ہوں کہ دعا کر رہے ہوں کہ قرآن پڑھ رہے ہوں، یا اللہ بس ہم کو چلتے پھرتے تو اس دنیا سے رخصت کر لے، کسی کا ہم ڈپینڈنٹ نہ رہیں، بس چلتے پھرتے اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارے، ہم ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے لیکن یہ کون لوگ ہوں گے جو موت کو گلے لگا لیں گے؟ وہ ہوں گے کہ جو موت سے ڈرتے نہیں ہوں گے، اور جو موت سے نہیں ڈرنے والا ہے وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ ورنہ تو جس کو اپنا اپنا کھاتا جو ہے اس کو لگے گا بھائی اس میں لغزش ہے، اس میں تو اوپر نیچے معاملات ہونے والے ہیں، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ تو ایمان کے ساتھ رہنا ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، جب تک آپ کی سانس آ رہی ہے توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہم انی تبت الیک و انی من المسلمین، یہ ہم نے پڑھا تھا ابھی کچھ ہفتے قبل، تو اس میں وہ پڑھیے اللہم انی تبت الیک و انی من المسلمین۔ تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک کہ سکرات الموت نہیں آتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے فرسٹریٹ نہیں ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہ ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا ہے کہ پتہ نہیں اتنے گناہ کیے ہیں، ہر وقت ہم توبہ کر لیتے ہیں، پتہ نہیں توبہ اب قبول ہوگی کہ بھی نہیں ہوگی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری جتنی بھی اگر تم گناہ کرتے ہو، تم جب بھی تم نہ توبہ کرو گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری توبہ کو وہ قبول کرے گا، بشرطے کہ ندامت کے آنسو ہو، بشرطے کہ انسان کی جو ذہنیت ہو، جو اس کی جو نیت ہو وہ اس طرح کی ہو کہ اب یہ کام نہیں کریں گے، اور وہ اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک و صاف کر دے گا انشاءاللہ۔ تو اس چیز کو رکھنا ہے ذہن کے اندر، اور سکرت الموت جو ہے وہ بالکل ثابت ہے اور حق ہے، اور اپنی جگہ پر اٹل ہے، ہو کر رہتی ہے۔ تو یوں نہ ہو کہ بعض ہم نے پڑھا پچھلی کتابوں میں بھی کہ کسی کی جان جو تھی نا وہ خیر ٹھیک ہے پاؤں سے نکلتی ہے، ٹانگوں تک آتی ہے، پھر اوپر تک آتی ہے، پھر پیٹ سے بدن سے ہوتے ہوئے حلق میں اٹک جاتی ہے، تو اس کے بعد بہت مشکل ہوتی ہے کہ ان کی روح نکلتی نہیں ہے، نکلنے نہیں پاتی ہے، تو انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کلمہ پڑھنا چاہیے، ان کو دنیاوی چیزیں یاد رہتی ہیں کہ بھائی دیکھو وہ دولت ہے، وہ تجوری ہے، وہ پیسے ہیں، وہ ڈالرز ہیں، وہ زمینیں ہیں، وہ کاغذات ہیں، یہ ہے وہ ہے، گھر بار پراپرٹی نہیں، ان تمام چیزوں سے انسان کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ جلدی جلدی اپنے صاف کرے اور جلدی جلدی ان چیزوں سے فارغ ہو، جس کا جو دینا دلانا ہے اپنی زندگی میں ہی دے کے ختم کرے اور اپنے آپ کو ہلکا کر لے۔ اور دوسری بات یہ کہ فوراً فراغت کے فوراً بعد اپنے اذکار، اپنی نماز، اپنی چیزوں کو اپنی آخرت کی چیزوں کو انسان ان کو
रोशन करना शुरू करे, उनको पॉलिश करना शुरू करे, उनको देखे कि उसको क्या आता है क्या नहीं आता है, क्या उसकी कमी है, और बस वहाँ के लिए उसको तैयार रहने की ज़रूरत है। तो चूंकि ये चीज़ बरहक है, और अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिका मा कुंता मिन्हु तहीद, क्योंकि हम लोगों का क्या है, हम लोग समझते हैं हाँ भाई अब सुबह हुई है, फिर शाम हो गई, फिर शाम होने के बाद रात हो गई, अब सुबह वापस होगी ही होगी, हम होंगे ही होंगे। हमारे साथ ये एक साइकिल चल रहा है, हमको इसकी उम्मीद है कि हर रोज़ आएगा, रोज़ आएगा। व्हाट इफ़ के दूसरा दिन ना आए, व्हाट इफ़ के दूसरे दिन की शाम ना आए। तो तैयार रहने की ज़रूरत है। अक्लमंद जो होता है वो पहले से तैयार रहता है। अल्लाह ताला हम सबको आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, और हमको और ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसत होने की तौफीक अता फरमाए, और हमको चलते फिरते अपने पास बुला ले। आमीन या रब्बल आलमीन। आगे हम चलते हैं। बात हो रही थी कि जब सूर फूंका जाएगा, जब फूंका जाएगा सूर के अंदर, वो नुफिखा ये मजहूल है, और फूंका जाएगा जब सूर के अंदर, तो ये कहा जाएगा कि यही तो है वो वादा है जिसका कि अल्लाह ताला ने फरमाया था, यानी अंबिया की, यानी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुमसे वादा फरमाया था, तो फिर सूर फूंकी जाएगी ना। तो ये वही तो दिन है। तो अंबिया की नबुवत का जो इनकार करने वाले थे, मरने के बाद उठाए जाने का जो अकीदा था उनका, उसके ऊपर, तो इन दोनों अकीदों की, वनुफ़िख़ फ़िस्सूरी वनुफ़िख़ फ़िस्सूरी ज़ालिका यौमुल वईद, और फूंक दिया जाएगा सूर में, ये दिन होगा वो वादा अजाब का, वईद वादा अजाब का। इन दोनों अकायद कौन से अकायद हमने पहले पढ़े, कि एक तो मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का, और दूसरे ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत है उसका जो इनकार करने वाले हैं, तो उसकी तरफ यहाँ पर इशारा है। इन दोनों अकीदों के जवाबात दिए गए हैं। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कैसे लोगों को उठाया जाएगा। क़यामत आ गई, सूर फूंक दिया गया, क़यामत आ गई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वजाअत कुल्लू नफ्सिम माहा, और आएगा हर शख्स आएगा, हर शख्स जो होगा माहा, उसके साथ एक हाँकने वाला होगा। एक हाँकने वाले से मुराद है, जैसे देखा है कभी ये जो रेवड़ को, जो ये लोग जो हाँकते हैं ना, ये बकरा ईद में भी हम लोगों ने देखते हैं इनको, कि जानवर बकरा बकरी हैं या ये लैम्प्स वगैरह, तो इनको एक हाँकने वाला होता है, इनके साथ एक होता है जाके उनको तरह से कंट्रोल कर रहा होता है, या उनको बता रहा होता है कि इस सिमत में चलो, इस सिमत में नहीं चलो। हल्की सी उनके पास एक लकड़ी भी होती है ताकि वो उनको गाइड कर सकें। तो वो उनको चलाने वाला होता है, उनको हाँकने वाला होता है, उसे साइक कहते हैं अरबी में। तो वो एक हर शख्स के साथ, हमारे साथ भी, आपके साथ भी, सब के साथ ना एक हाँकने वाला होगा, और एक जो है वो गवाही देने वाला होगा, वह शहीद। कहते हैं, स्कॉलर्स कहते हैं कि ये करामन कातिबीन होंगे। शहीद यानी कि जो लिखते रहे हैं दुनिया के अंदर उन इंसान का नामा अमाल लिखते रहे हैं। लक़द कुंत फी गफलतिम मिन हाज़ा, के दुनिया में जो चीज़ें नज़र नहीं आती थी आज इंसान को नज़र आएंगी। कि लक़द अलबत्ता तू एक गफलत में था, मिन हाजा यानी इस दिन से, यानी ये जो कायम हो गया, महशर का दिन कायम हो गया, आमाल नामा दिखाया जा रहा है, खोला जा रहा है, और कब्र में तुझे डाला गया और फिर निकाला गया, और देखे सब कैसा यहाँ पे, ये देखो ये ज़मीन किस चीज़ की बन गई, और ये देखिए कि इंसान सारे गुरोह दर गुरोह चले आ रहे हैं, उस तरफ जानवर खड़े हैं, तमाम किस्म के जानवर खड़े हैं, उस तरफ इस तरफ इंसान खड़े हैं, ये सारी उम्मतें हैं। तो ये देख, तू इसके लिए ना, इसके लिए तैयार नहीं था, तो गफलत के अंदर था इस दिन के लिए। फकशफना, पस देख के तूने, हमने कैसे तुझसे गता का हमने तेरा पर्दा जो था वो कैसा चाक कर दिया, यानी ये जो तेरी गफलत का जो पर्दा था वो हमने कैसा उसको हटा दिया। फबसरुकल यौम हदीद, फिर आज तेरी नज़र बड़ी तेज हो गई है। हदीद कहते हैं
यानी खूब तेज होने को, जैसे कि लोहा होता है तो लोहा जब खाम होता है तो काम नहीं आता है ना, लेकिन जब लोहे को ठीक ठाक कर लिया जाता है तो बड़ा तेज हो जाता है, बड़ा काम आता है वो। तो आज तुझे तेरी नजरें बड़ी तेज हो गई हैं, यानी दुनिया में जो चीजें तुझे नजर नहीं आती थी, यानी उसे तुझे यानी जन्नत, दोज़ख, फरिश्ते वगैरह, अंबिया की बातें समझ नहीं आती थी, और तुझे तुझे तो बात ही समझ में नहीं आती थी। तो आज तेरी नज़र बड़ी तेज हो गई है। आज तो तुझे जन्नत भी नजर आ रही है, तुझे दोज़ख भी नजर आ रही है, तुझे अजाब के फरिश्ते भी नजर आ रहे हैं। तो आज तो तेरी नजर बहुत तेज हो गई है। एक तरह से ये जुमला है, तंजिया जुमला है। वक़ाल क़रीनुहु हाज़ा मा लदय्या अतीद। तो जो करीन हो, जो करीन करीन कहते हैं साथी को, तो वकाला करीन हो, और कहेगा उसका साथी कहेगा कि ये हाजा ये है, मा लदैया जो मेरे पास था, अतीद तैयार है। तो अब जो ये जो फरिश्तों की जो बात हो रही थी ना, कि वो उन्हें एक हाँकेगा और एक उनका एक गवाह बनकर आएगा अपना, यानी उनका जो ऑफिस है, उनका जो अमाल नामा है अपने साथ लेकर आएगा। तो वो जाके फिर अल्लाह ताला से फरमाएगा, कहेगा ए मेरे मालिक, परवरदिगार। अच्छा, करीन से मुराद जो है ना, साथी है एक, इसको एक शैतान, स्कॉलर्स ने ये भी कहा है कि इंसान के साथ जो एक जो एक फरिश्ता होता है, और एक, यानी दो करामन कातिबीन फरिश्ते होते हैं, लेकिन एक एक इंसान के साथ जो है वो एक शैतान भी होता है। तो जो जो शैतान है वो इंसान को बुराई की तरफ राग़िब करता रहता है, उकसाता है, वसवसा डालता है। वो हाथ पकड़ के जबरदस्ती नहीं करता, वो वसवसा डालता है। जैसे कि बताया भी था ना, शुरू में हमने पढ़ा था कि शैतान ने, इब्लीस ने कहा अल्लाह ताला से कि मैं तेरे बंदों की तरफ मैं दाएं बैठूंगा, बाएं बैठूंगा, आगे पीछे, और हर तरह से उनको बहकाऊंगा। तो ये वही शैतान है जो हर इंसान को बहकाता है और वसवसा दिल में डालता है। तो ये करीन से मुराद साथी भी है, और शैतान भी हो सकता है, और फरिश्ता भी हो सकता है जो अमाल लिख रहा है। तो स्कॉलर्स ने ये तीन मतलब इसके लिए हैं। अगर उन्होंने ये भी कहा कि अगर फरिश्ते लेंगे, इसका मतलब लेंगे, यानी करीन से मुराद अगर हम फरिश्ता लेंगे, तो वो कहेगा ए अल्लाह ये बंदा है, यानी वकाल करीन हाजा माल लदय्या अतीद, ए अल्लाह ये बंदा है, इसका मेरे पास तैयार है ये अमाल नामा। अल्लाह ये बंदा, यानी मैं इसके साथ था सारी जिंदगी इसके, और मैं इसका ये जो तैयार करके ले आया हूँ, ये बिल्कुल तैयार है। इसका जो नामा अमाल जो है, मैं बिल्कुल, मेरे पास है, मैं इसका अमाल नामा है मेरे पास, बिल्कुल ये तैयार है। कौन कहेगा अगर फरिश्ता इसका मतलब लिया जाए तो। और अगर इस करीन का मतलब शैतान लिया जाए, अगर इसका मतलब शैतान का होगा, तो मतलब होगा कि या अल्लाह ये बंदा है मेरे पास जो मेरे बहकाने से बहकता रहा, यानी मैं इसको बहकाता था, मैं तो शैतान था ना, तो मैं इसको बहकाता था, मैं इसके वसवसा इसके दिलों में डालता था, मगर क्या हुआ, ये बहकता रहा। लेकिन ये इसका बहकना क्या था, कि ये तो मुझसे भी ज्यादा आगे निकल गया। ये तो ऐसा लगता था जैसे तैयार बैठा है। जैसे इंसान के अंदर एक चीज होती है, उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है, उसकी एक अंदर से उसकी एक ताकत होती है, उसकी इंक्लिनेशन होती है। मिसाल के तौर पे जो स्कॉलर्स हैं वो इस चीज़ की एग्जांपल देते हैं कि जैसे पेट्रोल है, उसको आग दिखाई जाएगी ना, तो आग को ज़रूरत नहीं है कि पेट्रोल के पास आए। पेट्रोल जो है उसमें वो चीज़ मौजूद है कि आप उसको अगर आग दिखाएंगे तो वो दौड़ के आग की तरफ ना वो लपकेगा और उसमें आग लग जाएगी। और जैसे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, कि उनके अंदर वो एक चीज़ मौजूद थी कि उनको बस वो माहौल दिया गया और उनको बुलाया गया, वो फौरन उसकी तरफ आ गए, फौरन उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो यहाँ बता रहे हैं, करीन कह रहा है अगर शैतान इसका मतलब लिया जाए कि मैंने तो सिर्फ इसको उकसाया ही था, मैंने तो इसके दिल में सिर्फ वसवसा ही डाला था, ये तो मुझसे भी आगे निकला, चार हाथ आगे निकला, ये तो फलांग कर, ये तो बहुत ही आगे निकल गया। तो अलकया, अब क्या होगा,
القیا فی جہنم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا القیا تم دونوں ڈال دو. اگر فرض کرو شیطان اس کا مطلب لیا جاتا ہے تو شیطان کو بھی اور وہ جو کافر کو لے کر آئے تھے اس کو بھی کہا جائے گا القیا تم دونوں ڈال دو فی جہنم، جہنم میں، کلا ہر کفار کو، کفار کفر کرنے والا اور جو کہ ناشکری کرنے والا ہے، جو بہت ہی زیادہ ہے کفار ہے، جو بہت سپرلیٹو ڈگری ہے جس کی بھی، کہ ناشکرے کو جو بہت ہی زیادہ ناشکرہ ہے اس کو ڈال دو اس کے اندر. اور کیسا ہے وہ؟ تو وہ انید ہے. انید جو بنا ہے اناد، اناد کہتے ہیں جو بغض رکھنے والا ہے، بغض اور اناد. اس کی تھوڑی ہم تفسیر دیکھتے ہیں جو ہم نے آیات ابھی پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر ناشکرے کو ڈال دو جو اناد رکھتا تھا، حق کو جاننے کے باوجود روگردانی کرتا رہا. مناع للخیر معتد مریب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیسا تھا کہ یہ منع تھا. منع کسے کہتے ہیں؟ کہ جو منع کرنے والا ہے خیر سے، یعنی یہ خود بھی رکا اور دوسرے کو بھی اس نے روکا. یعنی مثال کے طور پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو کھانا کھلانا، کہ خود نہ کھانا کھلائے کسی کو اور نہ ہی وہ کسی اور کو منع بھی کرے کہ تم مت کھانا کھلاؤ. اور اگر اس یعنی اس کا مطلب کنجوس سے مراد ہے کہ اگر خود بھی کسی کی مدد نہ کرے فائنینشلی اور دوسرے کو بھی منع کرے کہ نہیں تم نہیں کرو ایسا، تو وہ بہت ہی زبردست روکنے والا ہے. منع ہے، منع کہتے ہیں نا، منع کرنا، تو یہ ہے منع، یعنی بہت روکنے والا خیر سے. معتدن، معتدن اعتدال سے بنا ہے کہ حد سے، اعتدال کہتے ہیں نا حدود میں رہ کر، تو یہ معتدن ہے کہ یہ ایسا ہے کہ یہ حد سے گزر جانے والا ہے. یعنی اس کی جو حدود ہیں ان حدود سے یہ گزر جانے والا ہے. اور یہ کیسا ہے؟ یہ مریب ہے. مریب کا مطلب کہ یہ خود بھی شک میں ہے اور دوسرے کو بھی شک میں ڈالتا ہے. منع کرنے والا ہے خیر سے، یہ خود بھی روکا اور دوسرے کو بھی روکا اس نے. اور ہم دیکھتے ہیں آگے، تو آیت نمبر 27 کو پڑھتے ہیں. 26 میں ہے الذی، وہ جس نے جعلا بنایا مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ الہن معبود کو، آخرہ دوسرے کو، فالقیاہ، سو تم دونوں ڈال دو اسے، فی العذاب شدید، شدید عذاب کے اندر ڈال دو، یعنی سخت عذاب کے اندر ڈال دو. تو یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے، دیکھو یہاں پر ہے کن کن چیزوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو انید ہے اس کو بھی، جو منع ہے، اور جو معتد ہے حد سے گزرنے والا، اور مریب شک کرنے والا، اور دوسرا یہ کہ جو الہن آخرہ، یعنی کہ جس نے مشرک جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا، ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے دوزخ کی. تو پھر وہ کہے گا جو فرشتہ ہے، جو قال قرینہ، کہے گا قرینہ، اس کا جو قرین ہے، اس کا جو ساتھی ہے، وہ کہے گا رب بنائے میرے رب، ما اطغیتہ، یعنی میں نے، طغیانی سے بنا یہ ورڈ، طغیانی، طغیانی سرکشی، جیسے کہ سمندر میں طغیانی آ گئی، یعنی طغیانی آ گئی کہ زمین کی جو اس کی جو حدود تھی سمندر کی، وہ حدود سے پانی جو تھا وہ باہر آ گیا، طغیانی آ گئی. یہ وہیں سے بنا ہے ما اطغیتہ، اے میرے رب، ما نہیں، اطغی کے سرکشی کرنا، ہوں اس کو، کہ میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا. ولیکن، اور لیکن، کانا تھا وہ، فی میں، دلالم بعید، وہ تو بڑی دور کی گمراہی میں آلریڈی تھا. اے میرے رب، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، یعنی میں نے تو صرف اس کے دل میں وسوسہ ہی ڈالا تھا. میں نے اس کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑا، اس کو دھکا دے کے کام نہیں کروایا کہ اس کے اندر وہ
दलालिम بعید تھی. वही जो मैंने अभी पेट्रोल वाली बात बताई कि एक इंसान होता है, उसके अंदर वो सिफत होती है, उसके अंदर वो कैपेसिटी होती है, उसके अंदर वो इंक्लिनेशन होता है, चाहे वो बुराई की तरफ चला जाए, चाहे वो नेकी के रास्ते की तरफ चला जाए. नेकी का रास्ता अगर होगा, उसके अंदर खुद ही वईद होगी, खुद ही उसके अंदर वो चीज़ पिन्हा होगी, उसकी जिस्म में, उसकी मेंटालिटी में, उसके खून में, उसके दिमाग में वो चीज़ होगी. तो वो नेक महफिल की तरफ, सही महफिल की तरफ वो बैठेगा और कान लगाएगा और सुनेगा. अगर उसके दिल में वो चीज़ नहीं होगी, तो वो ख्वाह उसको कितना ही बुलाया जाए वो नहीं आएगा. वो बुरी लोगों के साथ ही बैठकर उसको वो महजूज होगा, वो खुश होगा. तो यहाँ पर वो जो फरिश्ता जो है, अगर इसका मतलब अगर शैतान का अगर ले लें, तो वो भी यहाँ पे सही कह रहा है कि काला, वो कहेगा करीन हो, उसका जो करीन है, उसका जो साथी है, अगर शैतान है, तो वो कहेगा, "ए मेरे रब, मैंने इसको इसको मैंने सरकश नहीं बनाया, मैंने इसको सरकश नहीं बनाया, और लेकिन ये जो है, ये तो फी दलालिम बयीद, वो तो ये तो खुद ही कहना, खुद ब खुद ये तो दूर ही की गुमराही में तो ये ऑलरेडी पड़ा हुआ था. मैंने तो हल्का सा इसको ये कहा, इसको इसको मैंने वसवसा डाला, इसको मैंने जरा सा मैंने इसको छेड़ा, तो ये तो बहुत दूर का निकल गया. इसने तो बहुत कुछ कर डाला. इसने तो वालदैन के साथ बुराई कर ली, इसने तो औरों के साथ भी इसने बहुत सारे बुरे बुरे जो तूने मना की है वो काम, ये सब वो कर चुका है. ये तो यानी ये तो खुद ही हद से गुजरने वाला है, और मैंने तो सिर्फ इसके दिल में वसवसा ही डाला था. तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, अब मेरे सामने झगड़ा ना करो. क़ाल ला तख्तसिमू लदय्या वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिलवक़ीद. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाएंगे कि अब तुम, खसम कहते हैं लड़ने को, झगड़ा करने को, तो ना तुम झगड़ा करो, लदय्या मेरे पास, वक़द और सर्टेनली, यानी कि यकीनन, क़द्दमतु तू, तापिश तू, मैंने, कद्दम भेजा, मैंने भेजा, इलैकुम तुम्हारी जानिब, बिलवईद डराने का पैगाम. मैंने तुम्हारी तरफ, तुमको तुम्हारे पास भेजे थे, लेकिन तुमने इस पर अमल नहीं किया. मा युबद्दिलु मा युबद्दलुल कौलु, मेरे पास जो है वो बात जो है वो चेंज नहीं होती है. तुमको, यानी तुम्हें ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया गया था, पैगंबरों के थ्रू तुम्हें बता दिया गया था. तो अब ये है कि मेरे पास जो है बात जो है वो, मेरे पास बातें जो हैं वो, जो लिखा जा चुका है वो चेंज नहीं होगा. और ना ही ऐसा भी नहीं है कि वमा अना बिज़ल्ला मिलिल अबीद, और मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मैं अपने बंदों के ऊपर मैं जुल्म करूँगा. मैं अपने बंदों के ऊपर मैं जुल्म ढाने वाला भी नहीं हूँ. फिर क्या है कि आयत नंबर 30 में हम देखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि यौम नकूलू, सॉरी, यौम यकूलू, जिस दिन, नकूलू नून ज़बरना, हम, कूलू हम कहेंगे, ले जहन्नम, जहन्नम से हम कहेंगे, हलिम तलाती, कि क्या भर गई तू, व तकूलू, और वो कहेगी, हल, क्या, मिम मजीद, कि क्या कुछ और भी है, कुछ और चीज है. यानी क़यामत का दिन जब हम दोज़ख से कहेंगे कि या तू भर भी गई, तो वो कहेगी और है, कुछ और दे दीजिए. व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन गैर बगीद, और करीब कर दी जाएगी जन्नत परहेजगारों के लिए, वो दूर नहीं होगी, गैर बईद, वो दूर नहीं होगी. यानी यहाँ उनका फैसला हुआ और वहाँ वो जन्नत में चले गए. जन्नत में ये नहीं होगा कि उनको उनको वॉक करके ढूंढना पड़ेगा, कोई कहेगा भाई वहां से मुड़ जाइए, वहां से चले जाइए, वहाँ दो गार्ड्स खड़े होंगे, फिर आपको जन्नत का बटन दबाया जाएगा और फिर आपको बुलाया जाएगा इंटरकॉम पे. ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, वो जो है वो करीब, उधर उधर उनका फैसला हुआ, उधर उनके लिए जन्नत को करीब कर दिया गया. हाजा मा तुअदून लिकुल्ली अव्वाबिन हफीज, हाजा मा तुअदूना, ये है कि जिसका के वादा किया गया था, जिसका वादा तुमसे किया जाता था,
لکلی، ہر اس کے لیے، اواب، اواب جو کہ بہت ہی رجوع کرنے والا ہے ہر بات کے لیے، کہ اس کا اچھا کوئی کام ہو گیا دنیا میں، اسے کوئی خوشی کی چیز ملی تو بھی اللہ کی طرف جو رجوع کہ اے اللہ تو تیری وجہ سے ہوا، تو نے یہ سب کچھ کیا، یہ سب اس کا کریڈٹ تیری ہی طرف جاتا ہے۔ اور اگر اس کے پاس کچھ کسی بھی چیز کی کوئی کمی ہو گئی، کچھ اس کے پاس نہیں، یعنی ضرورت کی کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، تو بھی اس نے ہر خوشی میں یا غمی میں وہ اواب ہی رہا۔ اس کا اس کا جو ذہنیت تھی، اس کی جو انکلینیشن، سوچنے کا انداز اللہ کی طرف تھا۔ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا روزگار چلا جائے یا ہم کچھ مسئلہ ہو، ہم اپنے دوست احباب کی طرف نظر کرتے ہیں، ہم اپنے جو جو کانٹیکٹس ہیں ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی فلانے سے کہو، فلانے کو ریزیومے بھیجو، تو پھر ہے نا شاید وہ آگے کر دیں اور اس طرح سے ہم کو انٹرویو میں بلا لیا جائے۔ ہم یوں، ہمارا یہ، ہمارے پاس وہ چیز ختم ہو جائے گی تو پھر ہم دوسری طرف سوچتے ہیں۔ لیکن اواب، اواب کون ہے؟ جو رجوع کرنے والا ہے، ہر بات میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والا ہے، اور ہر بات میں خوش رہنے والا ہے کہ جو بھی اس نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے اس نے، وہ اس کی مرضی ہے۔ اور وہ حفیظ بھی ہے۔ حفیظ یہاں پر ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا، آم، اپنے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کو یہ نہیں کہ اس نے لکڑ ہضم، پتھر ہضم، یہ بھی کھا لیا وہ بھی کھا لیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ کیا چیز مجھے کھانے کو، پاک صاف کھانا۔ یاد ہے کہ جب ہم نے پڑھا تھا سورہ کہف میں، تو وہ جب اٹھے تھے تو انہوں نے اپنے یہ کہا تھا، اپنے جو لوگ تھے ساتھی، کہ بھئی اب تم میں سے کوئی ایک جائے اور جا کر نہ پاک صاف کھانا ڈھونڈے، وہ لے کر آئے، اور دیکھو کسی سے بات جو ہے نا، وہ تم زیادہ بات نہیں کرنا کہ کہیں انہیں شک نہ ہو جائے۔ تو وہ کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ حالانکہ 309 سال کے بعد وہ اٹھے، اور اور انہوں نے ایک پاک صاف کھانے کی طرف انہوں نے کہا۔ ایک کھانے کی بات نکلی ہے تو ایک بات کہتی چلوں کہ بعض لوگ جو ہیں، جو افغانستان، امریکہ، افغانستان، پاکستان، انڈیا، برما، بنگلہ دیش وغیرہ اور مختلف جگہوں سے آئے ہیں، ان کو یہ تو پتہ ہے کہ پگ جو کہ پورک جو کہ پگ سے آتا ہے، ادھر وہ پگ نہیں کھاتے، پورک نہیں کھایا جاتا یہاں پر۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ جیلیٹن نہیں کھاتے، یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ہیم نہیں کھاتے، یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ سلامی نہیں کھاتے، چونکہ یہ تمام جو ہیں چیزیں جو ہیں یہ پگ سے آتی ہیں، اور پگ جو ہے اللہ تعالیٰ، یہ ہم یہاں سے کھانا نہیں، کوئی مسلمان جو ہے وہ پگ نہیں کھاتا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ایک، جیسے چکن لے لیجئے، تو چکن جو ہے وہ حلال ہے، مگر اس وقت حلال ہے، گوٹ اس وقت حلال ہے، بیف اس وقت حلال ہے کہ جب وہ ذبیحہ ہو۔ ذبیحہ سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ، اس کو کوئی مسلمان جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کے اسلامی طریقے سے، شرعی طریقے سے اس کو وہ ذبح کرے۔ یہ جو باہر کے سٹورز کی جو چکن ہے، یا کوئی بیف ہے، یا گوٹ وغیرہ ہے، جو باہر کے جو نان مسلم کھاتے ہیں ان کے سٹورز میں ملتی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں ہاں بھئی یہ تو پگ نہیں ہے، یہ تو چکن ہے، ہم کھا سکتے ہیں، مگر یہ چکن جو ہے سلوٹرڈ، اسلامکلی سلوٹرڈ نہیں ہوئی ہے، تو ہمیں ذبیحہ ڈھونڈنا ہے، ذبیحہ طریقے سے کھانا ہے ہمیں۔ تو جو لوگ حفیظ ہوں، دیکھیں یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ ہے وہ دن جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ جنت کے بارے میں، کہ جنت جو ہے وہ متقی لوگوں کے لیے، جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو تمام ان چیزوں کے لیے جو حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی شرمگاہ کی، اپنے کھانوں کی، اپنے رزق کی، اپنی روزی کی، تمام چیزوں کی وہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو رجوع کرنے والے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ جنت جو ہے وہ قریب کر دی جائے گی، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو یہ ہر اس اواب کے لیے، ہر اس رجوع کرنے والے کے لیے ہے جو اپنی حفاظت کرنے والا ہے، خواہ وہ انسان جو ہے وہ بھوکا ہی کیوں نہ رہے، لیکن جو ہے وہ حفیظ ہو۔ حفیظ سے مراد یہ کہ اپنے کھانے کو، اپنے رزق میں پاک و صاف غذا کھانے کی ضرورت ہے۔ تو باٹم لائن یہی ہے کہ وہ کھانا، وہ گوشت، وہ میٹ
جو کہ باہر کے اسٹور سے آتا ہے، جو کہ ذبیحہ نہیں ہوتا ہے، جو کہ سلاٹڈ نہیں ہوا اسلامکلی، اس کو براہ مہربانی نہ کھائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا، آپ پوچھیں گے تو بھائی تو پھر کہاں جا کر ہم معلوم کریں کہ یہ اسلامکلی سلاٹڈ ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ آپ کے اپنے اپنے شہروں میں جہاں جہاں جو اسٹورز ہوتے ہیں وہاں پر ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے ان دکانوں میں، وہ بتا سکتے ہیں، وہ سرٹیفکیٹ لکھا پر اس پر سرٹیفکیٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ سلاٹڈ اسلامکلی ہے، شرعن سلاٹڈ ہے یہ، اس کے پر ایک ہوگا سرٹیفکیٹ، آپ دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ خواہ یہ ہینڈ کٹ ہے یا یہ مشین کٹ ہے، یہ کس قسم کا ہے۔ تو یہ کام آپ کا ہے، آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ خود چلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی حفاظت کرے گا، اور آپ کو ضرور آپ کو وہ صحیح جگہ پر پہنچا دیں گے جہاں سے آپ اپنا یہ گوشت وغیرہ لے کر آپ لوگ اس کو کھا سکتے ہیں۔ من خشی الرحمن بالغیب، من جو خشیہ، جو کہ ڈرا، الرحمن سے ڈرتا ہے، کیسے؟ ایسے ڈرے بن دیکھے ڈرے، بالغیب، غیب کا مطلب کیا ہے کہ بغیر دیکھے ڈرے۔ تو ہر مسئلے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، حفاظت کرنے والا، ان سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور ہم یہ دو باتیں دیکھیں گے، ایک تو ہوتا ہے من خشیہ، خشیہ بنا ہے خشیت، تو اور ایک اور چیز ہوتی ہے خوف۔ تو خوف میں اور خشیت میں کیا فرق ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ خوف کسی کے حلال اور آ، یعنی کسی کے، سوری، یعنی خوف اس کو آتا ہے، یعنی کسی کا ہم دیکھتے ہیں بہت زبردست ہے بھائی، یہ تو بڑی طاقت والا ہے، یہ تو بڑا غصے والا ہے، تو انسان کو ہے نا خوف آنے لگتا ہے، اس سے خوف زدہ ہو جاتا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، تو اس کا غصہ ہے یا اس کی طاقت ہے، تو انسان کو اس سے ڈر لگنے لگتا ہے، یہ وہ والا خوف ہے۔ لیکن جو ایک خشیت ہے، خشیت وہ کسی کے آنر اور عظمت سے ڈرنا اور حیا کرنا، کہ بہت سارے جو ام، جو علماء دین ہیں یا اولیاء کرام ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو صالحین ہیں، وہ نیک کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب نیک کام کر رہے ہیں تو اب ان کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، جب وہ نیک ہی کام کر رہے ہیں۔ لیکن وہ بتایا جاتا ہے کہ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، کہ جب وہ نیک کام کر ہی رہے ہیں تو پھر اب وہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ تو یہاں بتایا جاتا ہے کہ وہ جو نیک کام صالحین ہیں، جو نیک کام کرنے والے ہیں، وہ بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرتے ہیں۔ اور وہ کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ اصل میں ان کو حیا آتی ہے، اس بات سے حیا آتی ہے کہ ان کو اللہ کی عظمت سے وہ ڈرتے ہیں، اللہ رب العزت کی کبریائی سے وہ ڈرتے ہیں، اس کے آنر سے وہ ڈرتے ہیں۔ وہ کتنا زبردست ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی ہے۔ ہمیں یہ بھی نہیں کہنا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں نا فیصلہ، ہمیں جو قیامت کے دن جب ہم جائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو ہم یہ نہ کہیں کہ ہم کو یا اللہ ہمارے درمیان میں انصاف کر دیجئے، اور ہم کو یعنی انصاف کر دیجئے ہمارے نیکیوں میں، کہ دیکھیے ہم نے اتنی نیکیاں کی ہیں، اتنی بدی کی ہیں، تو اب دیکھیے ہماری نیکیاں تو زیادہ ہیں، تو اب ہم کو ایسے نہیں، بلکہ اس میں ہمیں کہنا ہے یا اللہ تو ہم کو اپنی بساط، اپنی شان کے مطابق، یہ ہماری ویلیو تھی کہ ہم نے اس طرح سے ہم نے عبادت کی۔ ہماری نمازوں کو دیکھ لو، ہمارے کون سی نماز ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، ہمارے دلوں میں خیالات آتے ہیں، ہماری 24 گھنٹے کی ایکشنز کو دیکھ لیں، ہمارے ہر چیز کو دیکھ لیں، ہم کب اواب ہوتے ہیں، ہم کب منیب ہوتے ہیں۔ تو ہماری نیکیوں کو تو بس اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے، ہماری نیکیوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی قبول کرنے والا ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ مالک الملک، پروردگار، میں نے یہ کوشش کی ہے، اور تو اس کے اندر جو خامی ہو، جیسے میں نے نماز پڑھی، یا اللہ میں نے نماز پڑھی، میں نے پڑھ تو لی ہے، میں جانتی ہوں کہ اس کے اندر بہت سا عیب ہے، مالک تو اس میں کچھ ڈال کے اپنی طرف سے اور اس کو نہ ایسا کر لے کہ یہ نماز جو ہے وہ تو اس کو قبول کر لے، یہ روزہ تو قبول کر لے، یا اللہ یہ عبادت جو میں نے کی ہے اس کو تو قبول فرما لے، یہ ویسی نہیں جیسے ہونی چاہیے۔ تو ہم اپنی نیکیوں پر غمزہ نہ کریں، ہم اپنی نیکیوں پر یوں نہ کہیں کہ بھائی
میں یہ سورت تو میں اس وقت پڑھتی ہوں، میں وہ قرآن تو میں اتنے بجے پڑھتی ہوں، میں روزانہ اتنا کرتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں، میں وہ کرتی ہوں. نہیں، ایسے نہیں. قبول کرنے والا وہ ہے. بس ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم بے شک ہم کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ کی مرضی کے وہ دیکھیں کتنا بڑی آیت ہے یہ، کہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ یہ دل لے کر آئیں گے. یعنی دیکھیں آگے کی آیت میں بات آ رہی ہے کہ جو ڈرے رحمان سے بن دیکھے اور جو لائے ایسا دل لے کر آئے جو منیب ہو، یعنی اللہ کی طرف پلٹنے والا ہو، تو اسے کہتے ہیں قلب سلیم کہتے ہیں. قلب منیب یعنی قلب منیب سے مراد ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ مخلوق کی طرف نہ جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف جائے. یہ ہے نا یہاں پہ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. ایسا منیب ہو، انابا ینیبو سے بنا ہے، منیب سے مراد کہ انسان کا دل جو ہو وہ مخلوق کی طرف نہ جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ رجوع ہو. منیب اسے کہتے ہیں بار بار اللہ ہی کی طرف جانا. کچھ بھی ہو جائے، دنیا کی کوئی چیز ادھر سے ادھر ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے نا کہ وہ قلب سلیم لے کر آئیں گے. تو قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ قلب سلیم اور قلب منیب ایک ہی چیز ہے. اس میں اللہ کی طرف رجوع کرنا بتایا گیا ہے. یعنی کوئی بھی کام کرتے ہوئے اسے اللہ کی یاد آئے. تو جب جو شخص یہ دل لے کر آئے گا اس سے کیا کہا جائے گا؟ اس سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام، کہ تو سلامتی کے ساتھ داخل ہو جا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ والی بات ہو گئی تھی، تو جنت تو قریب لا کے رکھ دی گئی کہ متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے جو کچھ بھی ان سے وعدہ کیا گیا تھا ان کے قریب لا کے رکھ دی گئی ہے. اور اب ان سے کہا جائے گا کہ اب وہ جو ہیں جو داخل ہونے والے ہیں وہ ایک کپ کپیس میں اور ایک خاص ایک ان کی یعنی خیالات ہیں ان کے اندر، ان کی کس کیفیت کا بتانا چاہتی ہوں، وہ کس کیفیت سے اندر داخل ہو رہے ہوں گے کہ اللہ کی عظمت سے ڈر رہے ہوں گے. وہ اس کی ایک خشیت کے ساتھ ان کی کیفیت ہوگی، اور وہ جنت میں داخل ہوں گے. کہا جائے گا ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ تو اس کے اندر داخل ہو جا، اور تم پریشان مت ہونا، کیونکہ ذالک یوم الخلود، یہ جو ہے یہ مت سمجھنا کہ تم یہاں پر بس تھوڑے سے ٹیمپرری ہو، تم یہاں پر ہمیشہ ابدی زندگی تمہاری یہاں پہ گزرے گی. خلود خالد سے بنا خلود. اور یہاں پہ کیا ہوگا؟ لہم ما یشاؤون، لہم ان کے لیے، ما یشاؤون کہ جو وہ چاہیں گے. یعنی انسان دنیا میں کیا چاہتا ہے؟ ہمارے پاس یہ بھی ہو وہ بھی ہو، پھر بھی کم نہیں پڑتا ہے، یعنی کہ پھر اور چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے. مگر جب جنت کے اندر جب انسان کو خواہش ہوگی کسی چیز کی کہ یا اللہ مجھے یہ بھی چاہیے وہ بھی، تو ہر چیز آگے آ جائے گی. پھر انسان یہ نہیں سوچے گا کہ اگر میں نے اور مانگ لیا تو پتہ نہیں بھائی ختم نہ ہو جائے جنت میں یہ چیزیں تو اور ختم نہ ہو جائے. ایسا نہیں ہے. انسان کو جو بھی اس کو چاہیے ہوگا وہ سب اس کو مل جائے گا، جو وہ چاہے گا. ما یشاؤون فیہا، جو وہاں اس کو چاہیے ہوگا، اس کی خواہش ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے. اور اب یہ ہے کہ ولدین مزید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہمارے پاس، البتہ ہمارے پاس تو اس سے بھی زیادہ دینے کو ہے. تو اسکالرز بتاتے ہیں، ولدین مزید کی تفسیر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب جو ہے وہ دیدار باری تعالیٰ ہے. اس کے بعد بھی پوچھا جائے گا کہ تمہیں اور بھی کچھ چاہیے، تو جنتی کہیں گے اس کے بعد ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. سبحان اللہ. یا اللہ ہم کو بھی وہ موقع عطا فرما، ہم کو بھی ان لوگوں میں سے بنا دیجئے کہ جہاں پر جو لوگ جنتی ہوں اور جو ولدین مزید والی بات ہو، لہم ما یشاؤون فیہا ولدین مزید. وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اللہ رب العزت نے فرمایا اور کتنی ہی بستیاں، اہلکنا ہم نے، قبلہم ان سے پہلے ہم نے جو تھی وہ، وَكَمْ أَهْلَكْنَا اور کتنی ہی ہلاک کر دی، اہلکنا ہلاک کر دی، ہا لام کاف نظر آ رہا ہے نا ہم نے، اور کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے، من قرن قومیں، بستیوں میں سے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا.
یہ ان کو بتایا جا رہا ہے، یہ جو ہے مشرکین مکہ کو، کہ وہ جو تھے وہ ہم اشد، وہ تو اشد تھے، وہ اشد کا مطلب یہاں پہ سپرلیٹو ڈگری، یعنی بہت زیادہ شدید تھے، بہت سخت تھے وہ، منہم ان میں سے، تو یعنی تم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہو، تم لوگ تو مشرکین مکہ، اے قریش، تم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہو، وہ تو اونچے اونچے پہاڑوں میں، اونچے اونچے محلوں میں، اور بڑے ہی اونچے ان کے لمبے لمبے قد آور ہوتے تھے اور بہت سخت ہوتے تھے، اور ان کو جو تھا وہ بڑا غمزہ تھا، اپنے کبر تھا ان کو، غرور تھا ان کو اپنی جسامت کے اوپر اور اپنی اپنی طاقت کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو کتنی ان کو دیکھو ختم کر دیا نا، کتنی بستیاں ختم ہو گئی، منہم ان میں سے، بدشن، بدشن پکڑنے میں، فن فتقبو، بدشن فنقبو فی البلاد، فنقبو فی البلاد، بس وہ جو تھے آم، وہ ڈھونڈتے رہ گئے، فی البلاد یعنی شہروں میں، یعنی اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو نصیحت و تلقین کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ دیکھو، یہ حامان، یہ فرعون، یہ شداد وغیرہ وغیرہ جو بھی تھے، ہم نے ان کو سب کو ہم نے تباہ کر دیا، تو اگر تم بھی اگر ایمان نہیں لاؤ گے، تم اگر ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تم بات نہیں مانو گے، تو تم کو بھی ختم کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ان کو دیکھو ختم کر دیا گیا، تو کوئی تم ان کی تم بو بھی نہیں سنتے ہو، وہ تو سب پکڑے گئے نا، اور وہ نقب لگایا کرتے تھے۔ اچھا، یہ جو نقبو جو ہے، اس کا نقب لگانے سے بنا ہے، نون قاف با، نقب کسے کہتے ہیں؟ کہ کہیں پر جا کر، یعنی گھات لگانا جسے کہتے ہیں، گھات میں کہتے ہیں نا یہ لوگ، اصل میں یہ جو تھے نا کسی ایک شہر میں رہنے والے نہیں تھے، بلکہ یہ قریہ قریہ گھومتے تھے، بستی بستی گھومتے تھے، ان کا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ ایک بستی سے دوسری بستی گئے اور وہاں پہ انہوں نے نقب لگائی، وہاں کے لوگوں کو انہوں نے لوٹا کھسوٹا، انہوں نے سب وہاں پر غبن کیا، جو بھی تھا کرنا کرانے، جب ان کو کنٹرول کر لیا، پھر وہاں سے پھر وہ دوسری بستی کی طرف گئے، اور پھر وہاں انہوں نے یہ نقب لگائی اور وہاں کے لوگوں پہ کنٹرول کر لیا، کھایا پیا، مال انہوں نے گھسیٹا اور کنٹرول کر کے، اور اس طرح سے یہ نقب لگاتے رہتے تھے شہروں کے اندر، فی البلاد، بلاد بلد سے بنا شہر، حل من محیص، تو کیا کوئی نظر آ رہا ہے، میم محیص یعنی کوئی بھاگنے کی جگہ ہے کہ کہیں یہ لوگ چلے جائیں، بھاگ جائیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تو ان بے شک فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب او یا القى السمع وهو شہید، بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر یہ تمام جو قرآن ہے، یہ صرف نصیحت ہے اس شخص کے لیے کہ جو کان لگا کر، ایسا دل لے کر آئے جو وہ کان لگا کر سنے، کان لگا کر سننے کا مطلب کیا ہوا کہ وہ غور سے سنے کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے، او القا، یا وہ لگائے اپنے کان، وہ ہوا حالانکہ وہ حاضر رہنے والا ہو۔ تو اس میں ایسا بھی ہے کہ بہت سے یعنی کہ اس کے اندر حاضر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، مگر وہ سن رہے ہیں، دکھانے کے لیے سن رہے ہیں، مگر وہ سن نہیں رہے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ، خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک ہم ہی نے آسمان پیدا کیے اور زمین اور آسمان کو پیدا کیا، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان میں ہے، فی ستۃ ایام، اور اس کو ہم نے 6 دنوں میں پیدا کیا، وما، اور نہیں، مسنا، مس کیا، مس کرنا یعنی ٹچ کرنا، نہ ہم کو مل لغوب، ہمیں تھکاوٹ تو نہیں ہوئی، تم جو بات کر رہے تھے شروع میں، جو کہ یہ تو بڑی بعید بات ہے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، کیا اعمال نامے کا لکھنا، لوگوں کا پیدا کرنا، پھر ان کو مارنا، پھر ان کا نکلنا، پھر ان کی تمام چیزوں کو جب مٹی میں مل ملا گئے، پھر ان کا اٹھنا بیٹھنا، اور پھر ان تمام چیزوں کو لا حاضر کرنا کہ تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا، تو انہوں وہ کہتے تھے یہ تو بڑی بڑی بعید بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تو یہ ساری باتیں جو بھی بتائی گئی یہاں پر، یہ تو وہ شخص ہے اس کے لیے کہ جو کان لگا کر سن رہا ہو، اور جو
लपक कर ना इन चीज़ों को वो कबूल कर ले। और देखो ये जो है हमने आसमान और ज़मीन बनाए हैं और जो कुछ इसके दरमियान में है 6 दिनों के अंदर बनाया हमने। हमें तो किसी चीज़ ने थकान हमें तो ज़रा भी थकान नहीं हुई। हमें तो थकान ने अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमें तो थकान ने छुआ तक नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि फस्बिर अला मा यक़ूलून, बस तो आप सब्र कीजिए अला ऊपर मा यक़ूलून जो वो कहते हैं। अब ये नहीं है सब्र का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप जाने दीजिए, ये अगर कहना नहीं मान रहे तो चलें छोड़े रहने दें, आप सब्र कीजिए, यूँ नहीं है। मतलब सब्र का अरबी में कुरान में इसका मतलब सब्र का ये है कि आपके साथ इनकी एक्शंस या इनकी जो हरकतें हैं वो कैसी भी क्यों ना हो, आप अपने मिशन पर जारी रखिए। आप अपने मिशन को जारी रखिए। आप बराबर जो है वो लोगों को तलकीन करते रहिए, आप लोगों को डराते रहिए और लोगों को खुशखबरी सुनाते रहिए। यानी इनको मैं देख रहा हूँ और फस्बिर अला मा यक़ूलूना, सो आप सब्र कीजिए और जो ये कहते हैं इस बात के ऊपर सब्र कीजिए। और आप एक और बात वसब्बिह, और आप तस्बीह करते रहिए बिहम्दी अपने रब की, रब अपने अपने रब का, रब्बी का, अपने रब की जो तस्बीह करना है उसे आप तस्बीह करते रहिए अल्लाह ताला की। क़ब्ला तुलू इश-शम्सी, सूरज के तुलू होने से क़ब्ल पहले यानी कि फजर की नमाज, व क़ब्ल अल-ग़ुरूब और असर की नमाज के बाद यानी कि मगरिब से पहले, व क़ब्ल अल-ग़ुरूब व मिनल लैली और रात में भी, फसब्बिहू व अदबार सुजूद, और ये कि तस्बीह कीजिए जब तमाम, अदबार कहते हैं दुबुर से बना है, दुबुर का मतलब पीछे, पीठ, यानी जब सुजूद के बाद, यानी तमाम जब सुजूद हो जाए यानी कि नवाफिल की बात हो रही है तो तब भी तस्बीह कीजिए। वस्त में और गौर से सुनिए, और कान लगा कर सुनो, यौमा जिस दिन युनादिल मुनादी, कि युनाद का मतलब पुकारेगा, निदा देगा। कौन? मुनादी यानी कोई पुकारने वाला, निदा देने वाला। मिम मकानिन करीब, करीब की जगह से। यौम जिस दिन यसमाऊन सैहता बिलहक, और जिस दिन क्या होगा, यसमाऊन वो सुनेंगे एक चिंगार, सैहा एक चिंगार को सुनेंगे हक के साथ, चिंगार होगी वो हक के साथ, उसको वो सुनेंगे। ज़ालिका यौमुल खुरूज, यही वो दिन होगा निकलने का। ये शुरू में जो बात हुई थी ना कि किस तरह से, तो ये यहाँ पर अल्लाह ताला ने यहाँ जवाब दिया, या ज़ालिका यौमुल खुरूज, इस तरह से वो निकलेंगे। इन्ना बेशक हम, नहनु हम, नुहजी हम जिंदा करते हैं, हम हयात देते हैं, व नुमीतो और हम ही मौत देते हैं, व इलैना और हमारी ही तरफ अलमसीर लौट कर आना है। यौमा जिस दिन तशक्कुल अर्दु अनहुम सिरा, जिस दिन क्या होगा कि तशक शक कहते हैं फटने को, जमीन शक हो जाएगी, अनहुम उनसे, सिराआ तेजी से दौड़ते होंगे वो, सिराअत सूरत कैसे बनाए, सूरत जल्दी से, वो जल्दी जल्दी दौड़ते होंगे, जमीन शक हो जाएगी यानी कि कब्रों से निकल आएंगे वो। ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि ये जो जो है ना, ये हमको, ज़ालिका हश्रुन अलैना, ज़ालिका ये हश्रुन, ये जमा करना, अलैना हम पर, यसीर मुश्किल नहीं है, यानी बहुत ही आसान है, ये हमारे लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं है। नहनु हम, आलमु हम खूब जानते हैं, बिमा बिमा वो जो, यानी उसको जो यकूलून, और वो जो कहते हैं, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जानते हैं इस बात को, हम खूब अच्छी तरह जानते हैं। यकूलूना वो जो कहते हैं, वमा अंता अलैहिम बेजब्बार, और नहीं है आप, वमा और नहीं, अंता आप, अलैहिम उनके ऊपर आप कोई जबरदस्ती करने वाले नहीं है, आप जब्बार नहीं है, आप जबर करके उनको इस्लाम की तरफ नहीं लाने वाले। आपका काम तो बस सिर्फ यही है कि आपने उनको बस बता देना है, उनको
ڈرانے والی بات پر آپ نے انہیں ڈرانا ہے اور خوشخبری دینی ہے آپ کو. آپ نے ان کو اسلام کی طرف راغب کرنا ہے. اگر وہ نہیں آتے ہیں تو آپ انہیں زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، جبار نہیں ہیں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. فذکر تو آپ نصیحت کرتے رہیے، بالقرآنی اس قرآن کے ساتھ، من اس شخص کو جو کون ہو، یخافو خوف، یخافو جو ڈرتا ہو، وعید یعنی اللہ رب العزت وعیدی ہے نا جو کسرا، وعیدی یعنی میرے عذاب کے جو وعدہ ہے اس سے جو ڈرتا ہے، آپ اس کو نصیحت کیجئے کہ قیامت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، قرآن میں جو بھی ہے تمام چیزوں کو آپ ان سے، قرآن سے آپ نصیحت کرتے رہا کیجئے. تو جو شخص ویسا ہوگا جس میں خوف الہی ہوگا، اللہ کی مصلحت ہوگی، اللہ کی مرضی ہوگی، تو وہ اسلام کی طرف آ جائے گا، وہ اسلام قبول کر لے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سورہ قاف یہاں پہ ختم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے اس میں جو پڑھنے پڑھانے میں جو ہم سے غلطی ہو گئی ہو اس کے پڑھنے میں، یا اللہ تو ہم کو بخش دیجیے، ہم کو معاف کر دیجیے. اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن. اللہم لک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن. اللہم لک الحمد انت الحق وعدک الحق بقاؤک حق وقولک حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق والساعة حق. اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک نبت وبک خاصمت وإلیک حکمت انت ربنا وإلیک المصیر. فاغفر لی ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت عالم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.